حامدوں و مصلیوں و مسلما اما بعد۔ الحمدللہ آج آپ کے تراویح کی نماز میں سورہ زمر اور اس کے بعد سورہ مؤمن، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ مکمل پڑھی گئی ہے۔ اس طرح 24 پارے مکمل ہوئے اور 25ویں پارے کا بھی ایک صفحہ پڑھا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر سورت مکمل ہو رہی تھی۔ 6 پارے باقی ہیں، انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ آپ نے جو تراویح میں آج قرآن سنا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ قرآن مجید کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہوا ہے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن مجید نازل کیا آپ کی طرف حق کے ساتھ، لہذا اللہ کی عبادت کیجیے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اسی اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا آپ کے قلب پر، اسی اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ وہ دن کو رات پر، رات کو دن پر گھماتا رہتا ہے، سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک متعین مدت تک کے لیے جاری رہتا ہے۔ سورج صبح میں نکلتا ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پر آتے ہی سورج کو غروب ہو جانا ہے۔ اس کے بعد چاند کا وقت آیا، چاند نکلتا ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، اپنے ٹائم پر آتے ہی چاند کو جا کر کے چھپ جانا ہے۔ ستاروں کا ایک وقت ہے، رات کا ایک وقت ہے کہ وہ آئے گی، دن پر دن آئے گا تو دن رات پر غالب آ جائے گا۔ یہ سب نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ سارا نظام اسی اللہ کا ہے جو بڑا عزیز ہے اور بڑا غفار ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں وجود بخشا۔ پھر جوڑے بنائے، اور اس طرح چوپاؤں کے اندر بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تم کو پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، جہاں بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یعنی اولاً تو پیٹ کی تاریکی، پھر پیٹ کے اندر اللہ نے ایک جھلی اور رکھی ہے جس کو رحم کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہماری زبان میں اس کا ترجمہ بچے دانی ہے۔ تو یعنی کہ اتنے اندھیریوں میں ایک بچے کی پرورش کون کر رہا ہے؟ یقیناً اللہ ہی کر رہا ہے، اور وہاں پر تمہیں سکون بھی دے رہا ہے، تمہاری سانسیں بھی چل رہی ہیں، تم وہاں پر گھٹن بھی محسوس نہیں کرتے ہو، ایک زمانے تک وہاں رہتے ہو۔ یہ سب نظام اسی اللہ کا ہے، لہ الملک، جس کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، لہذا اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ پیارے پیغمبر آپ پر وحی آ رہی ہے، آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے۔ یہ کفار مکہ جو اول نمبر کے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، کبھی قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کا ہرگز دل پر نہ لیجیے، کیونکہ آپ ایک نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں۔ یہ ان پڑھ گوار ہیں، ان کا تو کام بکنے کا ہے، جو بک رہے ہیں بکنے دیجیے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، ان کو تو بولنے سے مطلب ہے۔ آپ پیغمبر ہیں، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور دل برداشت مت ہوئیے، کیونکہ ان پڑھ آدمی کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے زبان درازی کرنا۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے بندو، وہ بندو جو ایمان لائے، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھے حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اور آپ کہہ دیجئے مجھے حکم ملا ہے لأن اکون اول المسلمین، میں سب سے پہلا اللہ کا اطاعت کرنے والا بندہ بنوں، اللہ کا فرما بردار بندہ بنوں۔ آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے دردناک عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اللہ نے جو دردناک عذاب تیار کیا ہے، لہذا میں اللہ کی نافرمانی
نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ دیجئے اعبد مخلصا لہ دینی، میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، تمہارا جس کو دل چاہے پوجا کرو، ہم تمہیں زبردستی نہیں کر سکتے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، ہم نے پیغام پہنچا دیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تم نہیں مان رہے ہو، اب تمہاری مرضی ہے، جہاں چاہو جاؤ، جس کی چاہے پوجا کرو۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، لیکن یاد رکھنا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودان باطلہ کی پوجا کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو اور اپنے بچوں کا بھی نقصان کر رہے ہو۔ اس نقصان کا ابھی تو تمہیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں نے تمہیں اپنا سردار مان رکھا ہے، لوگ تمہیں اپنا بڑا کہتے ہیں، لوگ تمہیں گاؤں کا اور تمہیں پورے مکہ کا، پورے علاقے کا، پورے قبیلے کا ذمہ دار کہتے ہیں، لیکن اس کا احساس تمہیں کل قیامت کے دن ہوگا کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے اور اپنے جو ہمارے بڑے بڑے سردار تھے، جو ہمیں خدا کے علاوہ کی پرستش کی اجازت دیتے تھے، حکم دیتے، ہم ان کا کہنا ہرگز نہ مانتے۔ ابھی تمہیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ 23واں پارہ مکمل ہوتا ہے، جس کے آخر میں کہا گیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، جس شخص کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر آ گیا۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو حالت کفر میں ہیں لیکن آج وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، انہوں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کی تعلیمات کو سمجھا، انہیں پتہ لگا کہ ہاں اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے، یہاں پر تو اخلاق سکھائے جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، دوست و احباب کے حقوق، یہاں تک کہ جو ہمارے ایمانی بھائی نہیں دوسرے ہیں لیکن ہمارے پڑوسی ہیں، اسلام میں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات آتی ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّ، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بڑی بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ 24واں پارہ شروع ہوتا ہے، فرمایا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور سچائی کو جھٹلا رہا ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے سوا بہت سارے معبودوں کو مانے بیٹھا ہے، اور سچائی کا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو قرآن لے کر کے آئے ہیں، جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، اس قرآن کو وہ جھٹلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا، ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن مجید کو لوگوں کے حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، جو اس پر عمل کر لے گا، اس کو مان لے گا، وہ ہدایت پر آ گیا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے گناہ گار بندوں کو مخاطب کیا، قل، پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، یعنی ایمان والے ہو لیکن تم نے بڑے بڑے گناہ کر دیے، اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں، آج تمہیں احساس ہو رہا ہے اپنے گناہوں کا۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تم نے ہی کتنے ہی بڑے گناہ کر لیے ہوں، تم نے کتنی ہی نافرمانیاں کر لی ہوں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اللہ کی اطاعت کر لو اس سے پہلے کہ تم پر دردناک عذاب آئے۔ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے پہلے اللہ کے تابع دار بندے بن جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو۔ اس کے بعد
جہنم کا اور جنت کا تذکرہ کیا گیا، آخرت کا تذکرہ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا ساری مخلوقات زندہ ہو جائیں گی۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اور سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا، اور پھر حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر کیا ہوگا؟ کافروں کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اس طرح جانور کو ایک چرواہا اپنے جانور کو، بکریوں کے ریوڑ کو آگے کی طرف ہکاتا ہے پیچھے ڈنڈا لے کر کے، اور ان کو اپنے آگے آگے رکھتا ہے، اسی طرح کافروں کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا۔ جہنم کے فرشتے آئیں گے اور پیچھے سے ان کو ڈنڈا لے کر، جس طرح چرواہا جانور کو ہکاتا ہے آگے آگے، اسی طرح جہنمیوں کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا، اور جہنم کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ اس وقت جہنم کے جو خزانچی ہیں، اس کے دروازے کے دربان ہیں، وہ کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس سمجھانے والے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر آ کر تمہارے رب کی آیتوں کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تم کو اس قیامت کے دن سے ڈرایا کرتے تھے، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، آئے تھے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم نے کہنا نہیں مانا۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کیا کریں، بس ہم تو اپنے معبودوں کے چکر میں، اپنے سرداروں کے، اپنے باپ داداؤں کی رسم و رواج کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، ہم اسی پر عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اور اب ہمیشہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، یہ تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برخلاف ایمان والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جو لوگ تقوی اختیار کیا، ایمان لائے، ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا جنتیوں سے، جنتیوں کے جو دربان ہوں گے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، وہ کہیں گے سلام علیکم، استقبال ہوگا جنتیوں کا، السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم کتنے مبارک انسان ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، فادخلوها خالدین، بھاگ کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، پیچھے بالکل نہ ہٹو۔ وقالوا، جنتی کیا کہیں گے پھر؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تب احساس ہوگا جنتیوں کو، اور دنیا میں ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ایسا پختہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا اس میں ذرہ برابر شک اور تذبذب نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر اس میں کمی بیشی یا ادھر ادھر، پتہ نہیں حدیث میں آیا، پتہ نہیں سچ ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، نہ اس طرح کے خیال کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ مسلمان کہلائے جانے والے اس طرح کے لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، اگر سمجھا دیکھی جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھ لیں گے جب مریں گے تب دیکھی جائے گی، لیکن جب جنت میں ہم جائیں گے تب ہم کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا مالک بنا دیا، جنت کی زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ایسا مالک بنایا، ایسا نہیں کہ جنت میں صرف ہمارے لیے ایک حصہ کاٹ دیا گیا، تمہیں اسی حصے میں رہنا ہے، تمہارا بے نامہ کر دیا گیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، پوری جنت میں جہاں چاہیں ہم ٹھکانہ بنائیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جنت میں شاندار ٹھکانہ۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کو کتنا بہترین ثواب مل رہا ہے۔ اور آپ دیکھو گے فرشتوں کو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے اس وقت الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن کے شروع میں اگر کوئی شخص سورہ مومن کی تلاوت کر لے اور اسی کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، اس دن اس پر کوئی آفت اور مصیبت
نہیں آ سکتی ہے۔ دن کے شروع میں سورہ مومن کی جو 24ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت کر لی جائے، اسی کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، پھر انشاءاللہ اس دن اس پر کوئی آفت اور مصیبت نہیں آتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی۔ پھر اس کے بعد قوم فرعون کے ایک شخص کا تذکرہ، اس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کا تذکرہ، اور اس کے بارے میں فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، وہ سوچتے ہیں کوئی قیامت وغیرہ نہیں آئے گی۔ اور ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت تو قیامت کبریٰ ہے جس میں ساری دنیا فنا ہو جائے گی، لیکن ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے۔ میں آج مر جاؤں میری قیامت شروع ہو چکی ہے، آپ آج مر گئے آپ کی قیامت شروع ہو چکی ہے۔ اس کا انتظار مت کیجئے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، دجال کا قتل ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا، فلاں جو علامتیں کبریٰ ہیں، جنت بڑی قیامت کی جو نشانیاں ہیں، یقیناً وہ برحق ہیں، لیکن ہمارے ساتھ عذاب کا اور ثواب کا، اور اللہ سے کہ ثواب کا، عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے، جو بھی سلسلہ شروع ہوگا کسی کے ساتھ وہ مرتے ہی فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا جو مر گیا اس کی قیامت فوراً شروع ہو گئی۔ جنتی ہے اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ ہے، اللہ نہ کرے جہنمی ہے اس کی قبر اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہماری موت ہماری قیامت ہے، اور ہمیں اس قیامت سے پہلے اپنی اس موت کی تیاری کرنی چاہیے جس پر جنت اور جہنم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ صورت مکمل ہوتی ہے جس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر لوتھڑے سے بنایا، پھر تم کو بچہ بنا کر کے اللہ نے رحم مادر سے نکالا، پھر تم کو جوان کیا، پھر تم کو بوڑھا کیا، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو جوانی سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنے وقت پر جاتا ہے۔ جس کا جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اپنی روزی اپنی عمر مکمل کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ وہی اللہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کر رہا ہے ماں کے پیٹ سے، اور وہی موت بھی دے رہا ہے، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس کے بعد حامیم سجدہ کا آغاز ہوتا ہے جس میں کفار کو ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ وہ قرآن مجید کو سنتے تھے کہ قریش مکہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ قرآن تمہارے سامنے نازل ہو رہا ہے، تمہارے قبیلے کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، تم ان کو صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو، ان میں تمام خوبیاں بھی جانتے ہو اور مانتے ہو، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تم فوراً قرآن کو کیوں جھٹلا دیتے ہو؟ چنانچہ ان سے کہا گیا لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا، تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ، اور اسی کے ضمن میں پھر یہ بھی بات آئی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا، اور ان کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کی جائے گی۔ پھر کافروں کا حال بیان کیا، جبکہ کافر کہیں سے گزرتے تھے اور دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، تو ایک کافر دوسرے کافر سے کہتا تھا، یا کافر سننے والوں سے کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تمہاری آواز اونچی ہو اور قرآن کی آواز نیچی ہو۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے لوگ تھے، اور آج بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کہیں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو بس ہمیں شور ہنگامے سے مطلب، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، ہم باتیں کریں، ہم چیخیں چلائیں۔ تو یہ کفار کی علامت اور کافروں کی یہ پہچان تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا وہ شور مچاتے تھے تاکہ قرآن کی آواز دب جائے اور ہماری آواز اونچی ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے بارے میں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم چکھائیں گے، فَلَنُذِيقَنَّ، ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ایسے کافروں کو، عذابًا نہیں کہا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب
جو ہمارے قرآن پر آ کر شور کر رہے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بھی ضرور ہم ان کو اتنا برا بدلہ دیں گے ان کے اس اعمال کا جو وہ قرآن مجید کے خلاف کرتے تھے. اور کافر لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. کافر کہیں گے ہمارے رب تو ہمیں دکھلا ان لوگوں کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رون دیں. اللہ فرمائے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ اسی پر ڈٹے رہے. بلال حبشی نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان کو پتھروں پر لٹایا گیا پھر بھی وہ اسی پر ڈٹے رہے. خباب بن ارد نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان کو سزائیں دی گئی پھر بھی وہ ڈٹے رہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر بھی ان کو خنجر مار کر شہید کیا گیا لیکن وہ اسی پر ڈٹی رہی. تو جو لوگ حالات سے پریشان نہیں ہوتے، امتحان آتے ہیں، طرح طرح کے حالات آتے ہیں اور تب بھی ان کا عقیدہ یہ رہتا کچھ بھی ہو جائے ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر ڈٹے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر ان سے کہتے ہیں لا تخافوا، ڈرنا مت، بالکل مت ڈرنا، ولا تحزنوا، پریشان مت ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اگر ان کافروں نے، ان اسلام کے دشمنوں نے تمہیں خنجر مار کر، طرح طرح کی سزائیں دے کر، طرح طرح کے نعرے لگوا کر تم کو مار بھی دیا، خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اگر اس حال میں مر بھی گئے شہید کہلاؤ گے، اللہ کے ایک ہونے پر استقامت کے ساتھ مر گئے تو تمہارا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ فرشتے ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے یوں بھی کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، پریشان مت ہو، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور پھر تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اس اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے جس اللہ کے لیے تم قربانیاں دے رہے ہو، جس اللہ کے لیے تم تکالیف اٹھا رہے ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور سب سے اچھی بات تو اس انسان کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھے عمل کرتا ہے اور یوں کہتا ہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. کوئی تمہارے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کرتا ہے تم اس کو دعائیں دو. کوئی تمہیں پریشان کرتا ہے تم اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ہو سکتا ہے تمہارے اس کردار کو دیکھ کر کہ میں تو اس کو پتھر مار رہا ہوں، یہ مجھے دعائیں دے رہا ہے، میں تو اس کو گالی دے رہا ہوں، یہ پھر بھی مجھ سے محبت سے بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے تمہارے اس کردار کی بنیاد پر تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں شیطان بہکائے، تمہیں وسوسے میں ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. پھر اللہ نے اپنی کچھ نشانیں بیان فرمائی. پھر قرآن کے بارے میں فرمایا انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن مجید کے سامنے باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد 25واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ نے کچھ اپنے عذاب کا تذکرہ فرمایا جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور کہا الا انہم فی مرۃ من لقاء ربہم، یہ خبردار یہ لوگ تو اپنے رب سے ملاقات کا شک کیا کرتے تھے، یہ تو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہی نہیں کرتے تھے، اسی لیے آج ان کو یہاں پر سزا دے کر بتلایا جا رہا ہے چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، چکھو اس رب کی سزاؤں کو جس رب سے ملنے کا تم انکار کیا کرتے تھے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیب کی تمام باتوں پر مکمل یقین نصیب فرمائے۔ اللہ آخرت کی جنت کی نعمتوں سے ہم سبھی کو سرفراز فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو اپنا ایمان پختہ بنانے کی اور مرتے دم تک اسی پر استقامت اور جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔